الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز و محترم حاضرین، گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان میں ہم نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم نے ذکر کیا، آپ کے مناقب کا ذکر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذکر کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور آج کے بیان میں ہم رجب المرجب شریف کی مناسبت سے اس ماہ مقدس میں حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ معراج سے سرفراز فرمایا۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت پارہ نمبر 15 پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پاک کا ذکر ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس نے رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے عبد خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف یا مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ مسجد اقصی وہ ہے الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے عبد خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ جو سبحان ذات ہے اللہ، وہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ سمیع سننے والا اور بصیر کا معنی دیکھنے والا۔ یہ قرآنی کلمات کا ترجمہ و مفہوم آپ نے سماعت فرمایا۔ معجزہ معراج، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو انسانی عقل سے برابر انسان کی عقل میں آ ہی نہ سکے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اگر عقل میں آ جائے تو پھر معجزہ نہیں۔ معجزہ
معجزہ معراج کو اللہ نے لفظ سبحان سے شروع فرمایا۔ علم الکلام کے اندر ہم طلباء کو پڑھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں، افعال باری تعالیٰ، وہ معلل بالاغراض نہیں ہوا کرتے۔ اللہ کا جو فعل ہے غرض کا اس سے کوئی تعلق نہیں، معلل بالاغراض افعال باری تعالیٰ نہیں ہوا کرتے۔ ہاں حکمتیں ہوتی ہیں، محققین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس کام میں حکمت کیا ہے؟ غرض نہیں، حکمت۔ تو معجزہ معراج کا ذکر فرمایا اور آغاز لفظ سبحان سے فرمایا۔ سبحان کسے کہتے ہیں؟ سبحان وہ ذات جو ہر عیب سے پاک، منزہ ہو، مطہر ہو، عجز ہے، انکساری ہے، یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں صفات، ان تمام عیوب سے منزہ، مطہر، پاک ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج بیان ہو رہا ہے۔ پاک ہے وہ ذات، یعنی ہر عجز سے، ہر عیب سے پاک، جس نے سیر کرا۔ تو یہ سیر معراج، اس کے 3 حصے بیان فرمائے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات شریف ہیں، فواد و فواد۔ آپ فرماتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اس سیر کے حصے کا نام ہے اسراء، اور یہ قرآن کے لفظوں میں مذکور ہے، الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اسریٰ یسری، باب افعال، رات کو سیر کرنا۔ لیلن کا جو لفظ ہے، لیل رات کو کہتے ہیں، اور یہاں اسریٰ کے بعد جو آگے لفظ لیلن آ رہا ہے، اس کا مفہوم ہے وقت کا قلیل ہونا، تھوڑے وقت میں۔ من المسجد الحرام، معراج کی ابتدا مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف۔ تو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک معراج کا جو یہ حصہ ہے، اسے اسراء کہتے ہیں، لفظ اسراء کا جو مصدر ہے۔ اگر اس حصے کا کوئی انکار کر دے، کیونکہ قرآن کے ظاہری لفظوں سے ثابت ہے، تو وہ خارج از اسلام ہو جائے گا، جہاں تک جو معراج کا انکار کرے۔ دوسرا حصہ ہے بھئی مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر، من المسجد الاقصی الی سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی تک، اس کو کہتے ہیں، اس سیر کا نام ہے معراج۔ پھر سدرۃ المنتہی سے آگے عرش اولا، دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، جہاں اللہ نے چاہا تو وہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضری، اللہ کا دیدار، یہ حصہ اس کو کہتے ہیں اعراج، اسراء، معراج اور اعراج۔ جو آسمانی سیر ہے، اس کا ذکر صراحت کے ساتھ وہ حدیثوں میں، اگر اس سیر کا کوئی انکار کرے تو وہ خارج از اسلام نہیں، گمراہ تو کہیں گے لیکن اس کو خارج از اسلام نہیں کہیں۔ پھر آگے ہے عرش اولا، اللہ تعالیٰ کا قرب، کہ اللہ کا دیدار بھی شب معراج ہوا یا نہ ہوا، یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، اس میں 2 قول ہیں۔ بعض کا یہ بھی ہے کہ دیدار نہیں ہوا،
دوسرے محققین فرماتے ہیں دیدار ہوا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، اور اس پر پھر احادیث بھی ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے شب معراج اپنے رب کو حسین ترین صورت میں دیکھا، اور میرے رب نے اپنی قدرت کا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا شب معراج۔ فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں زمین میں سب کچھ میں نے جان لیا۔ تو کہ شب معراج اللہ کا دیدار ہوا یا دیدار اللہ کا ممکن ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ایک گروہ ہے معتزلہ کا، وہ کہتے ہیں اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، دیدار باری تعالیٰ ممکن ہی نہیں۔ وہ اپنے دلائل دیتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ممکن کیوں نہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن مجید میں ہے کہ لا تدرکہ الابصار، ابصار بصر کی جمع ہے، الف لام اس پہ آ گیا استغراق کا، مفہوم یہ ہے کہ کوئی آنکھ اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ ادراک کر سکتا ہے، اور کوئی آنکھ اللہ کی ذات کا ادراک، یہ وہ دلیل دیتے ہیں۔ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی رب آرنی، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا۔ جب اللہ سے ہم کلامی ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا سرور اور لطف آیا اللہ سے کلام کر کے، تو اللہ کے حضور عرض کی مولا اپنا دیدار تو کرا دے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ معتزلہ دلیل دیتے ہیں جو رؤیت باری تعالیٰ کے منکر ہیں کہ اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ فرماتا کہ تم ہرگز دیدار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے جب ان کو جو کہ رسول ہیں، لاڈلے رسول ہیں، ان کو اللہ نے فرمایا لہذا دیدار ممکن ہے۔ تو تیسری دلیل دیتے ہیں، وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے شب معراج کے اللہ کا دیدار کیا؟ تو آپ نے فرمایا ہوا نور انا اراہ، وہ نور ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ یہ تیسری دلیل۔ تو چوتھی دلیل ان کی ہے جو اللہ کے دیدار کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ممکن نہیں، وہ عقلی دلیل ہے۔ عقلی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ ہم روزمرہ کا ہمارا مشاہدہ ہے، ہم جب بھی کسی کو دیکھتے ہیں اگر ہماری حد نگاہ سے وہ دور ہو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور اگر زیادہ قریب ہو جائے تو پھر بھی نہیں دیکھ سکتے، اور جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو اس کا سامنے ہونا ضروری ہے، مناسب فاصلے پر۔ اور اللہ کے بارے میں تو تمہارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تو کسی مکان میں مقید ہونے سے پاک ہے، وہ ہر جگہ ہے، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر اللہ کا دیدار کیسے ممکن ہوگا؟ تو یہ ہیں جو منکر ہیں اللہ کے دیدار کے، ان کے دلائل۔ تو اب ان کے جوابات بھی سن لیجیے کہ شب معراج اللہ کا دیدار اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور دیدار باری تعالیٰ ممکن ہے۔ قرآن مجید کے جو کلمات طیبات ہیں لا تدرکہ الابصار، کہ کوئی آنکھ بھی اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کا مطلب ہے ادراک کا معنی ہے گھیر لینا۔ جس طرح آپ کی نگاہ، میں بیٹھا ہوں اس ٹائم ممبر پہ، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی نگاہ نے میرے وجود کو گھیر لیا۔ اللہ کے لیے ایسے ہم نہیں مانتے کہ ایک طرف میں آپ سے مغرب کی طرف بیٹھا ہوں،
آپ میری نسبت مشرق کی طرف بیٹھے ہیں، تو اللہ کے لیے جو اللہ کا دیدار ہے وہ اس طرح نہیں، وہ کیفیت سے ورا ہے۔ باقی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم اللہ علیہ اپنے کلیم کو فرمایا نا تم نہیں دیکھ سکتے ہو، یہ تو نہیں فرمایا لن ارا کہ میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا، مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حدیث کا جواب ہوا نور انا اراہ، وہ نور ہے، یہ اصل کے اندر ہے انی، انا نہیں ہے۔ ان کو لفظ کے پڑھنے میں مغالطہ لگ گیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ نور ہے، بے شک میں نے دیکھا ہے، میں نے دیدار کیا ہے۔ اور عقلی دلیل کا جواب میں نے عرض کر دیا کہ جس طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اس کیفیت کو اللہ کا دیدار، پھر اس پر دلیل یہ ہے، حدیث پاک ہے، حدیث کی متعدد کتب کے اندر اور علم کلام کے اندر ہم شرح عقائد میں پڑھاتے ہیں، دورہ حدیث شریف سے 1 سال پہلے طلباء کو، کہ جتنے جنتی ہیں وہ اللہ کا دیدار کریں گے، جس طرح 14ویں کے چاند کو اپنے اپنے گھر بیٹھ کے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، ایسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور بڑی عظمت والا وہ جنتی ہوگا جس کو روزانہ 2 مرتبہ دیدار، کسی کو ہفتے میں دیدار ہوگا۔ باقی رہا کہ دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیدار فرمایا شب معراج عالم بالا پر سر کی آنکھ سے، باقی جتنے نبیوں نے یا ولیوں کو دیدار ہوا وہ دل کی آنکھ کے ساتھ، دل کی آنکھ کے ساتھ۔ اور وہاں بہشت میں جو دیدار کریں گے وہ سر کی آنکھ سے دیکھیں گے اللہ کا دیدار۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ تو تھا رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں، اور معراج کے 3 حصے آپ نے سنے۔ پہلا کیا ہے؟ اسراء، دوسرا کیا ہے؟ معراج، تیسرا اعراج۔ تو جو پہلا حصہ ہے، احادیث کے اندر آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام آئے، فرشتوں کی جماعت بھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرماتے۔ معراج کی حکمت کیا تھی؟ کئی وجوہ اور حکمتیں بیان کی علماء نے۔ ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گناہ گار امت کو یاد فرما کے دل اداس ہوتا تھا، یہاں تک کہ جس وقت ایک رات حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آپ کو لے گئے باہر، اور آپ کی امت کے اعمال کا آپ کو مشاہدہ کرایا گیا، آپ واپس تشریف لائے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھایا اور ساری رات کھڑے ہو کر نوافل، امت کی فکر کے اندر اتنا لمبا قیام، حتی تتورمت قدماہ، قدمین شریفین متورم ہو گئے، سوج گئے۔ اور بعض روایات سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ خون مبارک جاری ہو گیا، کس وجہ سے؟ امت کی فکر میں، امت کی فکر میں۔ تو جس وقت آپ بڑے اداس ہوئے، ساری رات عبادت کرنا، رو رو کے اللہ کے حضور دعا اپنی امت کے لیے کرنا، تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ طٰہٰ کے عدد ہے 14، اشارہ ہے اللہ نے فرمایا میرے 14ویں کے چاند محبوب، ہم نے قرآن اس لیے تو تم پہ نہیں نازل کیا کہ اپنی امت کے گناہوں کو دیکھ کر ساری رات کھڑے ہو کے قیام کرتے ہو، نوافل پڑھتے ہو، سجدہ ریز ہوتے ہو، تمہارے قدم بھی متورم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل پوش محبوب، ساری رات نہ جاگا کر آرام بھی کر لیا۔ یہ سورۃ مزمل کی جو آیات ہیں ان کا مفہوم میں نے پیش کیا
تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، معراج کی حکمتوں میں سے ارباب علم دانش نے یہ بیان فرمایا، تو اللہ نے شب معراج مہینہ رجب شریف کا تھا، سید الملائکہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آئے، اللہ کا سلام بھی لائے، اور آج اے جبریل میرے محبوب کو لاؤ تاکہ جنت میں وہ آ کر دیکھیں میں نے ان کی امت کے لیے کتنے انعامات تیار کر رکھے، تاکہ میرے محبوب خوش ہو جائیں۔ یہ معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت۔ تو آج جو ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک نماز تہجد فرض نہیں ہوئی تھی تو آپ کبھی تو اللہ کے پیارے محبوب عشاء کی نماز کے بعد نوافل شروع فرما دیتے اور کبھی آرام فرما۔ تو جب معراج کی رات آئی تو اس رات آپ آرام فرماتے، چادر مبارک آپ نے اپنے اوپر لی ہوئی تھی، آرام فرماتے، اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما آرام میں تھے۔ سید الملائکہ حاضر ہوئے تو دروازے کی چھت سے 600 پر ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، ایک پر پھیلائیں تو مشرق سے مغرب تک، اور اس رات کہاں سے آ گئے؟ چھت سے آ گئے۔ تو دیکھا جس محبوب کے لیے آسمانوں پر اتنی تیاریاں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دو، اور دیکھا تو اللہ کے محبوب آرام فرمائے۔ تو جبریل جو عقل کل ہیں وہ بھی محو حیرت ہے، اب سوچ رہے ہیں اللہ کے محبوب آرام فرما ہے، اب بیدار کیسے کرو؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا سر جھکاؤ، لب تمہارے بنائے میں نے، محبوب کے قدم ہیں نور کے، تمہارے لب ہیں کافور کے، سر جھکاؤ میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے، کبر قدم ہے، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے۔ جبریل سے تصور عالم تخیل میں پوچھو کہ آپ کو کتنا لطف آیا، ہاں کہ جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قدمین شریفین کو چوما، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی کلیوں میں دیکھا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ کے پیارے محبوب بیدار ہوئے، پوچھا جبریل کیسے آئے؟ خبر تھی یا نہیں تھی؟ خبر تو تھی، آج کیا ہونا ہے، لیکن آج آرام فرما ہو کہ جبریل کیسے آنا ہوا۔ اس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، علم بلاغت کے اندر ہم پڑھاتے ہیں طلباء کو تجاہل عارفانہ، یعنی علم کے باوجود، جاننے کے باوجود لا علمی کا اظہار کرنا۔ آپ نے اللہ کا سلام بھی پیش کیا اور عرض کی کہ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کا آپ نے وضو فرمایا، مسجد حرام شریف کے اندر تشریف لائے، حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس براق، پھر براق پر سفر شروع ہوا۔ تو انشاءاللہ جو بقیہ حصہ ہے یہی ہم بیان کو بریک لگاتے ہیں کہ ٹائم اب ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کلمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر آگے اسراء کا بقیہ حصہ آئندہ جمعہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔